Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil تصوف کیسی چیز ہے جس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو تصوف پہ چلتے ہیں، تزکیہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو ایک خاص راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس میں جس قدر سب سے زیادہ چیز ہے وہ احتیاط ہے، کیونکہ اس میں ایک سالک کو، اس کو مرید کہتے ہیں، اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ راستہ ہے اس تزکیہ کا، کہ ریلیشن بٹوین شیخ اینڈ بٹوین مرید. جس قدر یہ تعلق صاف اور ستھرا ہوگا اسی قدر وہ فیض یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ذکر، اذکار، اس کی مجالس، اس کا بیٹھنا، شیخ کے پاس آنا، وہ قیمتی در قیمتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ثبوت تو قرآن سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادب کو، مشائخ نے وہیں سے سیکھی چیزیں ساری، مرید اور شیخ کی. اونچا درجہ اللہ نے ادب کو بتایا کہ آواز کی بھی بہت اللہ تعالیٰ نے احتیاط فرمایا کہ اونچا نہ کرو آواز، عام لوگوں کی طرح بات نہ کرو اس سے. یہ آداب ہیں بتائیں، کیونکہ اس سے بہت بڑی چیز حاصل کرنی ہے. عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ ہو، عام طرح بات نہ ہو، عام طریقے سے اس کا نشت نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. اونچی آواز نہ بلاؤ، پکار کے نہ اس کو بلاؤ، باہر سے آوازیں نہ دو. ان ساری اللہ پاک نے قرآن میں آداب بیان فرمائے ہیں. حضرت مجدد سنج رحمۃ اللہ نے اس میں بہت باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے آداب مرید پر. مجدد حسین رحمۃ اللہ نے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے مریدین کا. شہاب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلہ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس پر آداب مریدین پر، کیونکہ ہر شیخ ہے اس نے اس کو بیان کیا ہے آداب. اور مجدد حسین رحمۃ اللہ باقاعدہ سے پوری تفصیل لکھی ہے، جس سے مشائخ نقشبند اپنے مریدین کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ اللہ فیضانی اعمال کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہونے دیتا کہیں معافی نہ مانگنے. یہ قرآن ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ ادب، بیٹھنا، اٹھنا، گفتگو کرنا، آواز نہیں چھوڑنا، ہنسنا، دانت نکالنا، باتیں کرنا، ساری ادب یہ ادب ہے اس کے اندر. مشائخ جو ہیں تربیت کے لیے، اپنے مرید کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ ان کی تربیت اسی طرح انداز میں کی جائے جیسے کہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی. راستہ تو یہ وہی ہے تصوف کا. تو وہ اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے مقام کے مطابق ہمیشہ اصول مرتب کرتے ہیں، رولز بناتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ، اور ان پرنسپل کو امپوز کرتے ہیں اپنے سلسلے پر، اپنے مریدین پر، اور ان کو اویئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اصول ہیں. اور وہ جو اصول بن جاتے ہیں اس اصول پر پابند رہنا وہ شرط ہے ہر مرید کے لیے.
یاد رکھیں، اس اصول سے جو آگے نکلا پیچھے نکلا وہ ایسے ہی ہے جیسے تصوف کی شریعت کو اس نے توڑ دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ تو جیسے اس نے شریعت کو توڑ دیا، تصوف کی شریعت کو توڑ دیا، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کو بڑا سخت نقصان ہو گیا، جس میں آپ کو بتائیں سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں، گر گیا ہوتا تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا سزا کتنی بڑی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو اتنا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اتنا وہ کر رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ اس تصوف کے کسی اصول کو چھوڑ دیا. شیخ نے کوئی چیز مقرر کی ہوئی ہے کہ بغیر اجازت آپ مجلس میں نہ آئے، وہ آ گیا، اس کو کیا پتا؟ یہ اصول جانتا ہے، ختم. ایک اصول تھا، سمجھ گئے بات؟ یہ مثال دی ہے. تو اسی طرح یقیناً آپ لوگوں کے بھی کوئی اصول تو ہوں گے نا، یا نہیں ہوں گے؟ اور آپ کو پتا ہوگا ان باتوں کو، کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کدھر بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کون ہے، سب چیز. اس اصول کو انسان توڑے گا تو بے ادبوں میں شمار ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں اس کو. لیکن شیخ اصول بنانے کے لیے بات کسی کو مجبور نہیں کرتا، تنبیہ بھی نہیں کرتا، بار بار بتاتا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سننے کے بعد کسی بھی صحابہ کو نہیں بتایا دوبارہ. کوئی حدیث نہیں ملتی ایسے کہ حکم آ کے ختم. جو صادق لوگ ہوں گے اس کو پکڑ لیں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان سے ڈنڈی مرواتا ہے. ڈنڈی سمجھتے ہیں آپ؟ چکر دیتے ہیں پھر وہ کہ اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کام بن جائے گا ہمارا، ایسے کرنا ہمارا ایسا کام بن جائے گا. تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے. تو جو اصول بن چکے ہوں شیخ کے، تو اصولوں پہ ہی چلنا چاہیے. اس اصولوں کے خلاف پوچھنا بھی جو ہے بہت بڑا بے ادبی ہے. کسی چیز کے لیے منع کیا ہے شیخ نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کریں، اس کے لیے یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کریں. اور کوئی جی ہم یہ کر لیں، پوچھ رہے ہیں ہم ایسے، ہمارا کام ایسے کر سکتے ہیں جی ہم؟ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ایک اصول آپ کے سامنے ایک مطلب اس سے بھی زیادہ بے ادب ہو رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اگر اس میں کسی کمی نظر آتی ہے آپ کو تو اس کو ریکٹیفائی کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں. اگر نہ پتہ ہو تو کسی سینئر انسان سے پوچھ لیں. شیخ سے کبھی نہ پوچھنا، بے ادب ہو جائیں گے. سینئر انسان ہو، جس چیز کو سمجھتا ہو، معتبر ہو. بعض تو بڑے بڑے سینئر پھسل جاتے ہیں تکبر میں، ہم تو پرانے آدمی ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو فلاں ہیں، ہمارا تو سب بڑی عزت کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے. لیکن اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ آپ خود اپنی احتیاط ہے. کرتا ہے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اصول کو توڑ رہا ہے، یہ وانٹ بادر، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں. کیوں؟ بڑا پیارا فکر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کا، ہم کو کسی شیخ نے بیان فرمایا تھا. کہ خود بے پرواہ ہو جاؤ بتانے کے بعد. تمہیں مرید کی ضرورت نہیں ہے، مرید کو تمہاری ضرورت ہے. تمہیں کو اس فکر ہے، تم اس کو پہنچا دی بات، اصول پہنچ گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بے ادبی کی ہے، چکر مارنا چاہا، چکر دینا وہاں. تو ایک ایسا ایک شریعت کا اصول بن گیا، اس تصور کی شریعت کا اس وقت ختم. یہی کیا طریقہ ہے اس چیز کا؟ کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں گے اس کا کیا طریقہ ہے، حضرت سے کیسے یہ چیز کی جائے، کس معاملے کیسے کیا جائے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور کچھ پتہ بھی ہو آپ کو نہیں آ رہا، آپ کسی سینئر انسان سے پوچھیں جو آپ کو بتا سکے. اس کو نہیں پتا ہوگا پھر وہ بھی بتائے گا تھوڑی آپ کو، وہ کہے کہ مشکل اب دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کو کیسے سالو کیا. لیکن جہاں غلط کیا انسان نے وہیں کام کیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مجالس کا خیال کرنا، ان اصولوں کا خیال کرنا کہ کیا اصول ہے کسی کام کے لیے. ہر کام چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہے، آپ نے کسی کے لیے تعویذ لینا ہے، پانی دم کرانا ہے، آپ اس شہر میں نہیں ہے دوسرے شہر میں، اصول تو بنایا ہوا نا کوئی شیخ نہیں بنایا.
جی بنایا ہوا تو لوگ ڈنڈیاں مارتے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پوچھنا چاہیے بھی کیا کس طرح کیے جائے کیسے نہ کیے جائے. بہرحال یہ مثال دی میں نے آپ کو. ہر چیز کا جو شیخ ہوتا ہے کیونکہ مخلوق کو سپرد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیخ کے. جو اس کے مقصود میں لکھے ہوتے ہیں آدمی وہی آتے ہیں. جو اس حضرت صاحب کے دائرے میں لکھے گئے نا انسان وہ کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں. بس وہی لوگ ہوتے ہیں. ہر ایرا غیرہ کو تو آنے نہیں دیا جاتا. یہ بھی یاد رکھیں. وہ آلریڈی پہلے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اس آدمی کے یہی مرید ہوں گے. تو اللہ نہیں دیکھتا کہ دیوبندی یہ بریلوی اہل حدیث ہے. نہیں، کامل شیخ کے پاس ہر آدمی جمع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مقصود میں فیض لکھا ہوتا ہے. اس کو خود کشش کھینچ لاتی ہے. اب وہ خود کا فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی بدقسمتی ہے. وہ خود سوچے گا مجھے یہاں کیوں کھینچ کے لایا اور کیسے یہاں آ گیا، یہ باتیں مجھے کیوں پسند آ رہی ہیں. لیکن نفس کے اوپر اس کو غالب ہوتا ہے. دنیا کی غلط باتیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھل کے سامنے نہیں آتا. حالانکہ اس کو فیض پہنچا ہوتا ہے. آخر وہ الحمدللہ تصور اس کو یقین کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا مقصود رکھا ہے یہیں پر ہے، ورنہ میں کیوں یہاں آتا. اور اس دائرے سے نکل جائے جو کہ محدود دائرہ ہے. یہ بندی یہ بریلوی ہے یہ فلاں ہے یہ اسے ہے نہیں کوئی نہیں. جہاں دیکھو کہ جہاں اللہ کی محبت مل رہی ہے جم جاؤ. یہی تو ایک نشانی اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ جہاں تم دیکھو کہ تمہیں وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے وہی تمہارا شیخ. جھگڑے ختم ہوئے کیونکہ دل کے کھیل ہیں یہ. جہاں دل آپ کی محبت میں آ گیا سمجھے بس یہی میرا مقدر. اب اس پہ جو ہے نفس شیطان اس پہ حملے کرے گا کیونکہ اس کو صحیح راستے پہ نہیں آنے دے گا. اس راستے سے نکالنا چاہے گا اس کو. تو وہ جو اندر جھگڑا چلے گا نا آپ کا میں جاؤں میں کہوں یہاں بیٹھوں نہ بیٹھوں میں تو فلاں ہوں میں تو فلاں کی دے کا آدمی ہوں یہ میں فلاں کا آدمی ہوں شیخ فلاں کی دے یہ چکر دے گا. وہ شیطان اس کو روکے گا. دل سے پوچھے کہ تجھے آدمی پسند ہے تجھے فائدہ ہو رہا ہے اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے تو پھر یہ باتیں یہ ساری شیطانی ہے. سمجھائی بات بھائی. الحمدللہ شیخ کے اصولوں پہ چلیں اور ہمیشہ یاد رکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی سختی کے ساتھ نہیں چلاتے انسان کو. کوئی سخت اصول نہیں. خود اصولوں کو توڑنا ہم خود توڑتے ہیں شیطانی کی وجہ سے. ورنہ شیخ نے جو اصول بنائے ہوتے ہیں نا وہ تو مرید کی سہولت کے لیے بنائے ہوتے ہیں. لیکن وہ سمجھتے ہیں اس میں مشکل ہے یہ راستہ اختیار کرو یہاں سے کام جلدی ہو جائے گا یہاں سے معاملہ بن جائے گا. نہیں جو کہہ دیا اس نے بن گیا اصول. الحمدللہ ریکٹیفائی خود کرتا رہتا ہے آستہ کرتا ہے مریدین کے مطابق. اور سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کسی مرید کو جو میرے پاس ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہی نہیں. خالص نبوت کا راستہ ہوتا ہے. کوئی ٹرین ہوئی ہوتی ہے آدمی ٹرین کرتا ہے. بہرحال پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات آئی میں نے آپ کو بتا دیا. شاید اس میں کمی آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ اس راستے میں کامیاب ہونا ہے ذکر راز کا محنت یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ سب محتاط ہیں سبارڈینیٹ سارے کس کے جو مین اصول ہے کہ شیخ کے ساتھ تعلق آپ کا کیسا ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے. بس کیونکہ روحوں کو روحوں سے ملنا ہوتا ہے. بس اپنی روح کو شیخ کی روح سے ملا دو بس. That's fine. مجھے ایک مثال سامنے آ رہی ہے جس طرح ہمارے لوگ فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں اس کے بھی دیکھیں اصول میں نے بنایا ہے. شاید آپ پتا ہو کہ جو فرنٹ میں میرے ساتھ بیٹھے لوگ دو زانوں ہو کر بیٹھے جس میں ہمت ہے وہ بیٹھے نہیں تو پیچھے چلا جائے. کیوں کہ ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ فیض لینے کے لیے ویسے ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے تھے. سارا اس کے مطابق کام
وہ بے ادب پسند کیا جاتا ہے کہ شیخ کے سامنے اس طرح ہو کے بیٹھے. جس میں ہمت نہیں ہے سامنے نہ وہ بیٹھے پھر پیچھے جا کے بیٹھے. لیکن جو لوگ اس اصول کو توڑتے ہیں کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا؟ یہ مثال دے رہا ہوں آپ. یہ آپ کی صورت کی بات پیچھے چلے جائیں. آپ نے ہمت نہیں بیٹھنے کی پریکٹس کریں. اس پہ لینا ہے سامنے تو بے ادب ہو کے نہ بیٹھے, ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھ جائے. یہ بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے. کیونکہ شیخ کیوں ہے تو خلاف ادب ہے؟ یہ شیخ کا اصول ہے. یہ اس نے اصول رکھتی ہے چیز پہ, لیکن اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں. بیٹھے رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا. بجائے نقصان کے, بجائے نعمتوں کے لعنتیں لے کے جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ملتا. اور صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری